حضور خواب میں کسی کو کچھ عطا کرے تو یہ امام بوسیری سے پوچھے. رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے. حضور اگر عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں. امام سخاوی نے قول البدیع کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر تھا اور کہتا کہ آنا ضیفوں کا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ نہیں جانا. آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بختہ مردا. اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کوئی دیتا بھی تو نہیں نا، اور چند ٹکڑے اگر جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا. عارف عبد المتین نے یہاں قلم توڑ دیا. وہ کہتا ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. ہر آسرا کمزور کرتا ہے، نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے. کسی چودھری کا مانگت ہو سر اٹھا کے چل سکتا ہے کہ میں فلاں چودھری کا مانگت ہوں، اور جس کو خیرات مدینے سے ملی ہو. اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اور کسی نے کہا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ پڑے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. تو وہ شخص کھڑا ہی حضور کے روضے پہ، آنا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں، میں تو کسی سے نہیں مانگنا. یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی. اچھا کیا دیکھتا ہے کہ حضور تشریف فرما ہے، حضور کے ہاتھ میں روٹی ہے، فرمایا خود لے لے. کہتا ہے میں نے خواب میں وصول کر لی، بھوک اتنی شدت کی تھی کہ میں نے خواب میں کھانا شروع کر دیا. ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو دوسرا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا. تو حضور عطا کریں تو حقیقت میں عطا کریں. چوتھی بات بھی سن لیں. حضور نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا قریب جاگتے ہوئے دیکھ لے گا. علماء نے کہا ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا. اور مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے. سوکھا نکلے سا ظہوری یہ ویخ لواں مکھ تیرا. اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی. اچھا زیارت کی اور پوچھا حضور علیہ السلام آپ کا فرمان ہے انا املہ واخی یوسف اسبا، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا. تو وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. فرمانے لگے جمالی مستور عن اعین الناس، اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. غیرت من اللہ، غیرت محبت کی وجہ سے، کیونکہ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے. یہ تو یہاں کے محبوب دکھائے جاتے ہیں نا، لیکن یہ غیرت ہے محب کی. وہ قتیل شفائی نے کہا نا کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں میری آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھ لے. تو کہا اس نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. اور حضرات صوفیہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ علیہم الرضوان لکھتے ہیں کہ حضور کے حسن پہ 70,000 پردے بشریت کے ڈالے گئے، اور اگر حضور علیہ السلام کا حسن پوشیدہ نہ ہوتا تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا. اور صرف چند صحابہ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں. ان میں حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا. وہ کیا تھا؟ فلما نظرت الى انواره فبدات کفی علی عینی خوفا من ذهاب بصری، میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہے، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور حسن بھی چھپا ہوا اور دیکھنے والا بھی شاعر، اور پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھے. اور اگر حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. تو یہ پوشیدہ ہے حضور کا حسن. تو حضرت ابو طفیل نے کہا ملیح دوسری شان کہ حضور کا حسن نمکین تھا.
تیسری بات مقصدہ، متوازن، ہر معاملے میں توازن. ابل الذراعین والساعدین والذنبین، ہاتھ، کلائیاں، بازو برابر. اسی طرح سواء الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر. پیٹ اٹھا ہو سینہ پیچھے ہو تو حسن زائل ہو جاتا ہے. سینہ اٹھا ہو پیٹ چپکا ہوا ہو تو یہ پھر بھی حسن نہیں رہتا. دونوں برابر ہو تو یہ کمال حسن ہے، یہ توازن ہے. قد بہت لمبا ہو تو یہ بھی حسن نہیں ہے، قد پست ہو پھر بھی حسن نہیں ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل الممرد ولا بالکثیر المتردد. حضور کا قد پست بھی نہیں تھا، حضور لمبے قد کے بھی نہیں تھے، درمیانی قد و قامت تھی. لیکن یہ شان بھی تھی اذا جامع الناس غمرهم، بڑے بڑے اونچے قد والے صحابہ موجود تھے لیکن جب حضور آتے چھا جاتے. حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی. تو حضور کا حسن مقصد تھا، متوازن تھا. تو 3 لفظوں میں یاد کر لو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. یہ حلیہ نگار آپ بھی بن جائیں گے اگر 3 لفظ یاد ہو گئے اور اپنی اولاد کو سنائیں. اور اگر یہ نہیں یاد کر سکتے تو گرڑے کے تاجدار نے کام سوکھا کر دیا. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہیں مد بھری. تو حضور کا حلیہ بیان کرنے سے نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. تیسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کے سامنے حضور کی سیرت بیان کرو. جس طرح میرے رسول کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں. کائنات کے سامنے حضور کی سیرت رکھو اور اپنی نئی نسل کو حضور کی سیرت سناؤ. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ صاحب سیرت کا پیار ان کے سینے میں پیدا ہو جائے. نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک، گھریلو زندگی سے لے کر کے جنگی زندگی تک حضور کی سیرت کا ہر گوشہ منور. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر پہ حاضر تھی کہ حضور تشریف لائے تو میں پانی پی رہی تھی آب خورے میں. تو حضور نے دور سے دیکھا تو فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. تو میں نے پانی چھوڑ دیا. حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو یہ حضور کی سیرت کے وہ رخ ہیں. کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ تو اس نے کہا صرف سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. وہ کیسا؟ کہا کہ ایک دن مجلس لگی تھی حضور کی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع تھے. تو ایک شخص نے عرض کی حضور میرا بیٹا گم ہو گیا، کئی دنوں سے مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں کہ مل جائے. قبل اس کے کہ گورے گورے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے. ایک شخص جو دیر سے آیا تھا دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے کہا حضور ابھی میں فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، اس کے بچے کو پہچانتا ہوں، میں نے وہاں بچوں کے ساتھ اسے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. تو باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا لی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سے بلایا گیا. کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے آنکھیں ترس گئی ہیں. ممتا کی ماری ہوئی ماں کئی دنوں سے بے قرار ہے، اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. میں چاہتا ہوں بہت جلد اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کروں اور ماں کے دل کو بھی قرار پہنچے. فرمایا ضرور جاؤ، تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں اور تمہیں روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں ہے، لیکن بلانے کا بھی ایک مقصد تھا. جی حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا جب باغ کنارے جاؤ اور اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا اور گھر لے جانا. عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم نے اس کا نام جو رکھا ہے اس نام سے پکارنا. عرض کی حضور ایسا ہی ہوگا، لیکن اگر میں اس کو بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ میرا بیٹا تو ہے وہ. حضور نے فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے. اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کے دل پہ چھریاں چل جائیں گی. آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا. تو یہ اسلام کا مزاج ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا
کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر میں بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچے جو ہے وہ اس کی خوشبو سے مچل نہ جائیں اور اپنے غریب باپ کو ضد نہ کریں۔ اللہ اکبر، اگر انہوں نے ضد کر لی تو ان غریب بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ باپ تو اس کا حل نہیں نکال سکے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو حضور کی سیرت کے یہ عنوان جب ہم اپنی نئی نسل کے سامنے رکھیں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔